السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم سب لوگ بھی خیریت سے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کچھ ذکر کیا تھا اپنی پچھلے جو لاسٹ ایئر ہے اس میں میرے ساتھ کیا ہوا اس کے متعلق، تو میں جو ہے وہ بلاگ اپنا ڈیلی بیسس پہ نہیں اپلوڈ کر پائی، 2 دن جو ہے وہ لیٹ ہو گیا میرا۔ اب میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ میں ڈیلی بیسس پہ جو بھی میری روٹین ہے وہ میں آپ سب لوگوں سے شیئر کروں۔ ایکچولی میرا ابھی ریسنٹلی سیزر ہوا ہے اور بیبی میرا بہت زیادہ چھوٹا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، اس لیے میں نہیں بنا پائی، ٹائم بھی نہیں ملا۔ لیکن انشاءاللہ اب میں آپ کے ساتھ ہوں گی اور آپ سب کی سپورٹ چاہیے۔ تو جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ایئر بتایا کہ تھوڑی بہت جو ہے وہ میرے ساتھ پرابلم تھی، مجھے ٹمپریچر، ایبڈومینل پین وغیرہ جو ہے وہ مجھے کافی ٹائم سے ہی تھا، تو اس کے لیے کافی ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی ہم لوگوں نے لی، لیکن جو ہے وہ مجھے نہیں میں سیٹ ہو پا رہی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں ہم لوگ گئے، وہاں جا کے، نام میں انسٹیٹیوٹ کا نہیں لوں گی، وہاں جا کے ہمیں ڈاکٹر نے سجیسٹ کیا کہ آپ جو ہے نا وہ سی ٹی اسکین کروائیں۔ تو ہم لوگوں نے سی ٹی اسکین کروایا۔ سی ٹی اسکین کے اندر جو ہے وہ وداؤٹ میری انہوں نے ہسٹری لیے ہوئے انہوں نے مجھے رپورٹ ایشو کی۔ جب وہ میری رپورٹ آئی تو اس رپورٹ میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ فردر اپنی بایوپسی کروائیں۔ جب میں نے رپورٹ دیکھی تو میں ظاہر پریشان ہو گئی، میں نے اس میں اپنا نام کٹ کیا اور اپنی 1-2 کولیگز ہیں ڈاکٹر، ان کو میں نے بھیجی، میں نے ان سے جو ہے ان کا اوپینین لینا چاہا، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ رپورٹ کس کی ہے؟ میں نے کہا بس میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، تو انہوں نے مجھے بولا یہ تو سی اے ہے۔ تو اب یقین کریں کہ اس وقت میں اتنی زیادہ شوق میں آ گئی کہ انسان اپنے لیے جو ہے نا وہ کوئی بھی ایک سی بات ہے وہ سن کر جو ہے نا وہ بہت زیادہ، اور ظاہر موت تو برحق ہے، ایک دن سب کو آنی ہے، لیکن مجھے جو سوچ آئی وہ یہی تھی کہ ظاہر انسان ایک ہی بات سوچتا ہے کہ اس کی فیملی، اس کے بچے، اس کا گھر، سب کچھ یہی آگے جو ہے ہماری وہ آس پاس یہی سب چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یقین جانیں کہ اس ایک نیوز نے مجھے، میری فیملی، میرے ہسبینڈ اور سب کو جو ہے اس طرح کر دیا کہ ہم لوگوں نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہم نے جو ہے وہ امتحان کو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، اور اس میں جو ہے اپنا اسی ٹائم فوراً ہم لوگ آغا خان ہاسپٹل کراچی گئے، اور وہاں پر جو ہے میں نے اپنی جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ ہے وہاں پر ڈاکٹرز کو دکھایا، گائناکالوجسٹ کو دکھایا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ پھر میری ٹیسٹنگ ہوئی، ڈاکٹرز نے مجھے پھر آغا خان سے ایک میسیج آیا کہ آپ کی جو ٹیسٹ ہے وہ ہم نے فردر انالائسس کے لیے وہ ایکسٹینڈ کر دیے 1 ویک کے لیے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ وقت جو آپ یقین کریں پورا منتھ تھا ہم لوگوں کے لیے، پورا منتھ ایک بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہم لوگوں کا گزرا، اور یقین کریں یہ بات ہم نے کسی سے شیئر نہیں کی، صرف مجھے، میری فیملی، میرے بچوں کو بھی نہیں پتہ تھا، صرف میرے ہسبینڈ مجھے پتہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ظاہر ہے مجھے میری فیملی کے ممبر میں سے کسی کو پتہ ایک کو ہونا چاہیے۔ تو پھر میں نے کہا ایسا نہیں ہو، پھر ظاہر ہے میرے ہسبینڈ پہ بات آتی کہ انہوں نے اتنا بڑا پرابلم ہماری بیٹی کے ساتھ ہوا اور اس نے کسی سے یہ بات ڈسکس نہیں کی، اس نے کسی کو یہ نہیں بتائی بات۔ تو پھر جو ہے ہم لوگوں نے فائنلی، میں نے اپنے بھائی، جو میرے بھائی کراچی میں رہتے ہیں، میں نے ان کو کال کری اور ان کو کہا کہ یہ بات میری امی کو نہیں بتانی، کیونکہ اس وقت میری امی بھی کافی زیادہ پریشان تھی، تو ان کے بھی کوئی ڈومیسٹک افیئر چل رہے تھے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے میں نے پھر اپنے بھائی کو کہا کہ ان سے یہ بات ڈسکس بالکل بھی نہیں کرنی ہے، اور جو ہے میرے ساتھ یہ مسئلہ پرابلم ہے اور مجھے سی اے جو ہے وہ بتایا ہے۔ تو میرے بھائی بھی اس وقت کافی پریشان ہو گئے، اور وہ فوری طور پہ سیکنڈ ڈے پہ میرے پاس پہنچے وتھ فیملی، اور انہوں نے جیسی میری کنڈیشن دیکھی تو میں تو شوق میں تھی، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ میری حالت تھی کہ میں جب یہاں سے ہاسپٹل گئی تھی چیک اپ کے لیے تب تو میں بالکل، ٹمپریچر ہلکا پھلکا مجھے تھا لیکن وہ ایک روٹین میں آ رہا تھا، تو مجھے جو ہے وہ اس کی اس طرح عادت ہو گئی تھی کہ میں ٹیبلٹ لیتی تھی، پھر ٹھیک ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد جب ہم وہاں سے واپس آئی تو میں اپنے پیروں پہ نہیں چل سکتی تھی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا تھا۔ لیکن یہ سب باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یقین کریں گے اس بات کو ابھی جو ہے نا وہ 1 ایئر سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک میں جو ہے وہ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، بچے میرے مجھے کہتے ہیں مما باہر چلیں، مما باہر جانا ہے، مما یہ چیز لینی ہے، مما تھوڑا گھوم کر آتے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں آپ لوگ چلے جائیں، میں نہیں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ہسبینڈ میرے کافی دفعہ بولا، لیکن میں نے انہیں ایک دفعہ یہی بولا کہ مجھے جو ہے نا میرا دل نہیں کرتا،
تو بچے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں. پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں چلی بھی جاتی ہوں تو مجھے اتنی زیادہ ڈپریشن ہوتی ہے, میں اسٹریس میں اتنا زیادہ آ جاتی ہوں کہ میں پھر جو ہے وہ بچوں کو جو بچے پھر میری وجہ سے پھر وہی ایک دم مایوس سی ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر میں بچوں کے ساتھ بھی جو ہے میں نے جانا چھوڑ دیا. وہ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں, مما چلیں, میں کہتی ہوں مما تھوڑی ڈرائیو پہ چلتے ہیں, مما تھوڑا دور سے مما ہو کر آتے ہیں بابا کے ساتھ. لیکن میں پھر ان لوگوں کو کہتی ہوں آپ لوگ جائیں بابا کے ساتھ, بیٹا میں نہیں جا رہی. تو آپ سب لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو انسان کے اندر جو بالکل ہی جو انسان کا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. کہ جس طرح میں اپنے پیروں پہ نہیں چل پاتی تھی, مجھ سے کسی بھی چیز کا جو ہے وہ نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے جس شوق میں جتنی جلدی گئی اس سے نکلنے کے لیے ابھی بھی میرے پاس جو ہے نا مجھے نہیں نکل پاتی ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے ایک بہت پیارا بیٹا دیا ہے, اور جو لیکن وہ کانفیڈنس ہی نہیں میرا بحال ہو پا رہا ہے کہ میں کس طریقے سے کروں. اگر میں فار ایگزامپل میں اپنی نکل بھی جاتی ہوں باہر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو اب یقین کریں کہ میں اتنا زیادہ اسٹریس میں ہو جاتی ہوں کہ جب میں گھر واپس آتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنی زیادہ بیمار ہوں, اتنی زیادہ مجھے ڈپریشن, بس وہی سارا ایک جو میرے ساتھ وقت گزرا وہی میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے. اور میں جب ہم آن دا وے ہوتے ہیں تو تب بھی میں اپنے ہسبینڈ سے یہی کہتی ہوں کہ یار وہ وقت کیسا تھا. بس ان سے بار بار ڈسکس کرتی ہوں, حالانکہ وہ کافی دفعہ مجھے سمجھاتے ہیں کہ بس جو وقت تھا وہ برا تھا, وہ گزر گیا, اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا. بس میں تو خود اس چیز کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا رات کو اٹھ کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے ہم پہ مہربانی کی. تو بس یہی سب چیزیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ نکالا. اور الحمدللہ آغا خان ہاسپٹل میں جو ہے وہ میری رپورٹ جو تھی وہ بالکل میری صحیح آئی. ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ کوئی میگنینسی سیل آپ کو نہیں ہے اور آپ کو کوئی CA نہیں ہے, آپ جو ہے الحمدللہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے معجزہ ہوا ہے. نہیں تو جس طرح لوگ آغا خان کے نام پر کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہے بہت زیادہ پیسے لیتا ہے, بہت زیادہ یہ کرتا ہے, لیکن نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کوئی وہ نہیں ہے, میں اپنی آپ بیتی بتا رہی ہوں کہ جو مجھ پہ ہوا. حالانکہ اس میں تو فردر تھا کہ میرا ایک آپریٹ ہوتا, اس آپریٹ سے میرا بایوپسی کا ظاہر انٹرنل میرا آپریٹ ہوتا, مجھے پورا میرا اوپن کیا جاتا, میرا اس میں سے سیمپل لیا جاتا, وہ سیمپل میرا جو ہے وہ بایوپسی ہوتا. یہ سارا پروسیس تھا. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں, ان لوگوں نے اپنی جو میری ہسٹری تھی, میری ساری ہسٹری کے مطابق میری ٹیسٹیں کروائیں. کوئی ان لوگوں نے مجھے بایوپسی سجیسٹ نہیں کی, کوئی انہوں نے میرا CT اسکین نہیں کیا. وہ لوگ تو خوش حیرت میں تھے کہ آپ نے یہ مسئلہ بتایا اور انہوں نے آپ کو CT اسکین سجیسٹ کر دیا. یقین کریں کہ میرے بہت کم پیسے خرچ ہوئے اور میرا جو ہے وہ ایک ریلائبل رپورٹس میری آئیں. اور آپ یقین کریں کہ میں کہتی ہوں کہ آپ خدا را کر کوئی آپ کو اس معاملے پہ کہتا بھی ہے نا تو نہیں, اگر آپ کو کوئی ایسی کوئی رپورٹ آ بھی جاتی ہے نا تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ انسان کی زندگی سے بڑھ کر یہ پیسے نہیں ہوتے ہیں. کہیں کسی اچھے ہاسپٹل میں جا کر جو ہے کسی اچھے گائنیکالوجسٹ, اچھے ایسوسیٹ پروفیسر سے رابطہ کر کے کوئی بھی آپ کو تکلیف ہے اس سے رابطہ کر کے اور آپ ان سے ملیں اور ان کو اپنی تکلیف بتائیں. وہ آپ کی ہسٹری لینے کے بعد وہ خود ہی اس بات کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ ان کے کون سی انویسٹیگیشن ہمارے لیے صحیح ہے اور کون سی چیز جو ہے صحیح نہیں ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی جو ہے نا جو بھی کریں اپنی زندگی کے مطابق فیصلہ وہ صحیح کریں, کیونکہ یقین کریں کہ ایک رپورٹ نے مجھے میری فیملی کی اچھی خاصی زندگی جو تھی نا, یہ جو ہنسی تھی نا وہ چھین لی تھی. ہم لوگوں نے تو ہنسنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ ہنسا کیسے جاتا ہے. بس بہت زیادہ جو ہے نا وہ مایوسی آ گئی تھی, بہت زیادہ میرے اندر نیگیٹیوٹی آ گئی تھی کہ جو تھی. لیکن الحمدللہ اللہ کا پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب میں بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں, کہ مجھے ایسی کوئی چیز نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. ہاں تھوڑی بہت پرابلم جو میرے ساتھ کنٹینیو چل رہی تھی وہ میری ڈیزالو نہیں ہو پا رہی تھی, لیکن الحمدللہ وقت کے ساتھ وہ بھی اللہ پاک نے سیٹ کر دیا. اور بس میری آپ سب لوگوں سے دعا ہے کہ میرے لیے دعا کریں, مجھے سپورٹ کریں کہ یہ جو میرے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا ہے وہ ڈر میرا جو ہے وہ ختم ہو سکے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.